لک الحمد یا اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ اما بعد۔ سلسلہ ہے ناظرین کے سوالوں کے جواب دینے کا۔ ہمارے آصف بھائی ممبئی سے، انہوں نے سوال کیے ہیں کہ دعائے ثانی کے تعلق سے انہوں نے سوال کیے ہیں کہ جو اہل سنت والجماعت میں کئی علاقوں میں یہ سلسلہ رائج ہے کہ فرض نماز کے بعد جہاں سنتیں ہوتی ہیں، جن نمازوں میں سنت و نوافل سے فارغ ہونے کے بعد دعائے ثانی ہوتی ہے، اجتماعی دعا بول لیں یا دعائے ثانی بول لیں۔ اس کے تعلق سے انہوں نے پوچھا ہے کہ بعض لوگ اس پر اعتراض کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جب امام نے سلام پھیر دیا تو امام اور مقتدی کا جو تعلق ہے وہ ختم ہو گیا۔ اب جب وہ تعلق ختم ہو گیا تو لوگوں کو دعا کے لیے باندھ کر رکھنا، روک کر کے رکھنا، یہ غلط ہے۔ کچھ لوگ اس طرح کی لا علمی کی وجہ سے، معلومات نہ ہونے کی وجہ سے اس طرح کی باتیں کرتے ہیں۔ دعائے ثانی کی شرعی حیثیت کیا ہے؟ دعائے ثانی کی حقیقت کیا ہے؟ دعائے ثانی کے فائدے کیا ہیں؟ کیا یہ منع ہے یا اس کا فائدہ ہے یا اس کی فضیلت ہے یا یہ نہیں ہونا چاہیے؟ آئیے ساری باتیں میں آپ کو تفصیل سے عرض کر رہا ہوں۔ دلائل بہت سارے آپ کو اس بیان میں ملیں گے، سارے دلائل میں انشاءاللہ حوالے سے آپ کو پیش کرتا رہوں گا۔ آپ پورے بیان کو توجہ کے ساتھ سنیے، چونکہ اس پر لوگ انگلی اٹھاتے ہیں، اور یہ انگلی اٹھانے والے اکثر وہ لوگ ہوتے ہیں جن کا علم سے واسطہ نہیں ہوتا، جن کے مطالعے سے واسطہ نہیں ہوتا، پڑھتے نہیں ہیں، بس ہوائی باتیں کرتے ہیں۔ اس طرح کے لوگ دعائے ثانی پر انگلی اٹھاتے ہیں۔ آئیے دعائے ثانی کی اہمیت، اجتماعی دعا کی اہمیت، اور پھر یہ کہ جو اس پر انگلی اٹھاتے ہیں ان کے بھی جوابات انشاءاللہ آپ اس بیان میں سننے کی سعادتیں حاصل کریں گے۔ قرآن و حدیث میں دعا مانگنے کے بہت سے فضائل بیان ہوئے ہیں۔ نبی کریم علیہ السلام خود بھی کثرت کے ساتھ دعا کیا کرتے تھے اور اپنی امت کو بھی دعا کی بکثرت ترغیب آپ نے ارشاد فرمائی ہے۔ بالخصوص نماز کے بعد دعا کرنا نبی کریم علیہ السلام، صحابہ کرام اور سلف و صالحین سے ثابت ہے۔ یوں ہی اجتماعی دعا کا ثبوت بھی احادیث مبارکہ اور اقوال ائمہ میں موجود ہے۔ اجتماعی دعا، دعائے ثانی ایک طریقے سے اجتماعی دعا ہے، اس کے بھی ثبوت جو ہے وہ احادیث مبارکہ اور ائمہ کرام کے اقوال میں موجود ہیں۔ اور دعا کے آداب میں سے ہے کہ ہاتھ اٹھا کر دعا کی جائے، کہ نبی کریم علیہ السلام کی عادت مبارکہ دعا میں یہی تھی۔ لہٰذا نماز کے بعد امام صاحب کا ہاتھ اٹھا کر اجتماعی دعا کروانا ہرگز یہ بدعت نہیں ہے، بلکہ مستحسن اور بہت اچھا کام ہے۔ مزید یہ کہ فرض نمازوں کے بعد کا وقت حدیث شریف کے مطابق قبولیت کے اوقات میں سے ہے۔ فرض نمازوں کے بعد کا جو وقت ہے وہ قبولیت کا وقت ہے، ایک ایسا وقت ہے جس میں دعائیں قبول ہونے کی بشارتیں ہیں۔ اس لیے بھی نماز کے بعد دعا کرنی چاہیے، البتہ اتنی بلند آواز سے دعا نہ کی جائے کہ پیچھے نماز پڑھنے والوں کو پریشانی کا سامنا ہو۔ اس کا خیال رکھنی چاہیے کہ جب اجتماعی دعا ہو تو اگر کوئی مسجد میں نماز پڑھ رہا ہے تو آواز اتنی ہو کہ اس نمازی کو کوئی پریشانی کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ دعا کا حکم دیتے ہوئے اللہ کریم نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا ہے، وقال ربکم ادعونی استجب لکم۔ اللہ فرماتا ہے اور تمہارے رب نے فرمایا مجھ سے دعا کرو میں قبول کروں گا۔ پارہ 24 سورہ مومن آیت نمبر 60۔ بالخصوص فرض نمازوں کے بعد دعا کرنے کا حکم دیتے ہوئے اللہ پاک نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا، فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ۔ اللہ فرماتا ہے جب تم فارغ ہو تو خوب کوشش کرو۔ پارہ 30 سورہ الم نشرہ آیت نمبر 7۔ اس آیت مبارکہ کے تحت تفسیر قرطبی، تفسیر طبری، تفسیر بیضاوی، نصفی، جلالین، خازن اور دیگر کثیر تفسیر کی کتابوں میں یہ بات لکھی ہے کہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ اس آیت کا مطلب یہ ہے کہ اے محبوب، جب آپ فرض نماز سے فارغ ہو جائیں تو اپنے رب عز و جل سے دعا کرنے میں کوشش کیجیے۔ نماز سے فارغ ہونے کے بعد جو کوشش کرنے کا حکم اللہ نے دیا ہے وہ دعا ہے، اس سے مراد یہ عبداللہ ابن عباس فرما رہے ہیں۔ اور اس سے سوال کرنے میں، اللہ کریم سے مانگنے میں رغبت کیجیے۔ تفسیر خازن جلد نمبر 4 صفحہ 443، مطبوعہ دار الکتب العلمیہ بیروت۔ تفسیر صراط الجنان میں ہے کہ اس آیت کی ایک تفسیر یہ ہے
کہ اے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب آپ نماز سے فارغ ہو جائیں تو آخرت کے لیے دعا کرنے میں محنت کریں، کیونکہ نماز کے بعد دعا قبول ہوتی ہے۔ تفسیر صراط الجنان جلد نمبر 10 صفحہ 748۔ کچھ احادیث بھی سن لیں۔ نبی کریم علیہ السلام نمازوں کے بعد دعا مانگا کرتے تھے، چنانچہ حدیث پاک میں ہے کہ حضرت برہ بن عازب رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ جب ہم نبی اکرم علیہ السلام کے پیچھے نماز پڑھتے تو ہمیں آپ کی دائیں طرف کھڑا ہونا زیادہ محبوب ہوتا تھا کہ آپ علیہ السلام سلام کے بعد چہرہ انور ہماری طرف پھیریں۔ کہتے ہیں پھر میں نے آپ علیہ السلام کو یہ کلمات کہتے ہوئے سنا، اے میرے رب مجھے اپنے اس دن کے عذاب سے محفوظ فرما جس دن تو اپنے تمام بندوں کو اٹھائے گا یا جمع کرے گا۔ یعنی نماز کے بعد دعا کرنا یہ سنت سے ثابت ہو گئی۔ یہ صحیح مسلم کتاب الصلاۃ جلد 1 صفحہ 247 میں یہ حدیث پاک موجود ہے۔ نماز کے بعد دعا نہ مانگنے والے کے متعلق حدیث پاک میں ہے، جو لوگ نماز کے بعد دعا نہیں مانگتے ہیں وہ بھی سن لیں۔ حضرت ارزق بن قیس رضی اللہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ بیان کرتے ہیں کہ ہمیں ایک ایسے امام نے نماز پڑھائی جن کی کنیت ابو رمسا تھی۔ وہ فرماتے ہیں کہ میں نے یہ نماز یا اسی طرح کی نماز نبی کریم علیہ السلام کے ساتھ پڑھی، اور حضرت ابو بکر و عمر رضی اللہ تعالی عنہما پہلی صف میں نبی کریم علیہ السلام کی دائیں جانب تھے۔ ایک شخص تکبیر تحریمہ یعنی شروع سے ہی نماز میں شامل تھا، تو جب نبی کریم علیہ السلام نے نماز پڑھا کر دائیں بائیں سلام پھیرا تو ہم نے محبوب کریم علیہ السلام کے رخسار کی سفیدی دیکھی۔ پھر آپ علیہ السلام ایک طرف رخ انور پھیر کر بیٹھ گئے۔ سلام پھیرنے کے بعد حضور علیہ السلام ایک طرف رخ پھیر کر کے بیٹھ جاتے تھے، جس طرح ابو رمسا یعنی میں گھوم کر بیٹھا ہوں۔ تو وہ شخص جو شروع سے ہی نماز میں شامل تھا، ایک ایسا شخص تھا حضور کے نماز میں جو شروع سے ہی شامل تھا، حضور کے سلام پھیرنے کے بعد جیسے ہی حضور گھوم کر بیٹھے وہ شخص کھڑا ہوا اور بقیہ نماز پڑھنے لگا۔ اس نے دعا کے لیے انتظار نہیں کیا، بقیہ نماز پڑھنے لگا۔ تو سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ اس کی طرف لپکے اور اس کو کندھے سے پکڑ کر کھینچا اور فرمایا بیٹھ جا۔ جب وہ دعا مانگے بغیر نماز پڑھنا شروع کیا تو حضرت عمر نے ان کا کندھا پکڑ کے فرمایا بیٹھ جا۔ اہل کتاب اسی وجہ سے ہلاک ہوئے تھے کہ وہ اپنی نمازوں میں دعا وغیرہ کے ذریعے فاصلہ نہیں کرتے تھے۔ حضرت عمر کہتے ہیں کہ اہل کتاب اسی بات پر ہلاک ہو گئے کہ وہ اپنی نمازوں کے بیچ دعا نہیں مانگا کرتے تھے۔ تو نبی کریم علیہ السلام چونکہ اس نماز میں حضور موجود تھے، آقا امام تھے، آقا کریم علیہ السلام نے نگاہ مبارک اٹھا کر فرمایا اے خطاب کے بیٹے، اللہ پاک تیرے ذریعے لوگوں کو سیدھی راہ دکھائے۔ حضور نے حضرت عمر کی تعریف فرمایا کہ عمر تم نے سیدھی راہ دکھایا اس کو، وہ غلط کر رہا تھا جو سلام پھرنے کے بعد فوراً اٹھ کر کے جا رہا تھا۔ صحیح یہ ہے کہ فوراً اٹھ کر نہ جا کر کے نماز پڑھا جائے، نماز پڑھنے سے پہلے دعا کی جائے، فوراً اٹھ کر نہ جایا جائے، بلکہ نماز شروع کرنے سے پہلے فرض کے بعد سنت نفل شروع کرنے سے پہلے دعا سے فاصلہ کرنا چاہیے، دعا مانگنی چاہیے۔ یہ سنن ابو داؤد کتاب الصلاۃ یہ کے صفحہ جلد نمبر 1 کے صفحہ 152 پہ لکھا ہے۔ تو نماز کے بعد دعا کا ثبوت تو ہوا، اب اجتماعی دعا کو اللہ پاک قبول فرماتا ہے، یہ بھی آپ سن لیں۔ حدیث پاک میں ہے کہ آقا کریم علیہ السلام کو ایک صحابی کہتے ہیں کہ میں نے فرماتے ہوئے سنا کہ جب کوئی قوم جمع ہو اور ان میں سے ایک دعا کرے اور بقیہ اس پر آمین کہیں تو اللہ پاک ان کی دعا قبول فرماتا ہے۔ دعا کوئی ایک مانگے باقی لوگ آمین کہے، اس کے لیے صرف امام و مقتدی ہونا ہی ضروری نہیں ہے۔ جو اعتراض کرنے والے کہتے ہیں کہ امام و مقتدی کا رشتہ ختم ہو گیا ہے، تو دعا مانگنے کے لیے ضروری تھوڑی ہے کہ امام اور مقتدی ہی ہو، کچھ اور بھی ہیں جو دعا مانگ سکتے ہیں، اور لوگ بھی جمع ہو سکتے ہیں۔ اگرچہ امام و مقتدی کا رشتہ ختم ہو گیا، پھر بھی یہ ہو سکتا ہے کہ کوئی ایک دعا مانگے باقی لوگ آمین کہیں۔ جی ہاں، یہ حدیث آپ نے سنی کہ آقا کریم کو فرماتے سنا کہ جب کوئی قوم جمع ہو اور ان میں سے ایک دعا کرے اور بقیہ اس پر آمین کہیں تو اللہ پاک ان کی دعا کو قبول فرماتا ہے۔ یہ معجم کبیر کی روایت ہے۔ نماز کے بعد امام کو سب کے لیے اجتماعی دعا کرنی چاہیے، چنانچہ رسول کریم نے ارشاد فرمایا جو شخص کسی قوم کا امام ہو
تو اسے لوگوں کو چھوڑ کر اپنے لیے دعا نہیں کرنی چاہیے. اگر اس نے ایسا کیا تو اس نے ان کے ساتھ خیانت کی. یہ سنن ابو داؤد کے جلد 1 کے صفحہ 23 کی روایت ہے. جی ہاں. اچھا، فرض نمازوں کے بعد دعا کے تعلق سے یہ روایت بھی آپ سن لیں. چنانچہ حدیث پاک میں حضرت ابو امامہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم کی بارگاہ میں عرض کیا گیا کہ کون سی دعا جلدی قبول ہوتی ہے. ارشاد فرمایا رات کے آخری پہر میں کی گئی دعائیں اور فرض نمازوں کے بعد کی گئی دعائیں یہ جلدی قبول ہوتی ہے. ترمذی شریف کی روایت ہے. تو نماز کے بعد امام کے لیے لوگوں کی طرف منہ کر کے اجتماعی دعا کرنے کے مستحب ہونے کے متعلق آپ نے روایت سنی. فقہاء کرام نے بھی اس پر بہت باتیں لکھی ہیں. فقہاء کرام نے اس پر باتیں لکھی ہیں کہ دعا مانگ سکتے ہیں. تو چاہے فرض نماز کے فوراً بعد ہو، چاہے فرض نماز کے بعد سنتوں سے فارغ ہونے کے بعد ہو، دعا مانگنے کے فضائل آپ نے سنا ہے نمازوں کے بعد. تو جب دعا مانگنے کے اتنے فضائل ہیں، آپ اس کو منع کیسے کر سکتے ہیں؟ وہ بھی صرف اس بات سے کہ امام کے سلام پھرنے کے بعد اب امام و مقتدی کا رشتہ ختم ہو گیا، صرف اس بات پر آپ منع کریں گے؟ عجیب و غریب معاملہ ہے. کیا اس بات کی وجہ سے منع کرنے کا آپ کے پاس کوئی دلیل ہے؟ جو منع کرتے ہیں ان کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے. ہوائی بات کر کے لوگ منع کرتے ہیں. دعا کی جب اتنی اہمیت ہے، آپ اس کو منع کریں تو لوگوں کو محرومی کا شکار کرنے والے ہوئے آپ. اجتماعی دعا، وہ بھی اجتماعی دعا کی ایک اہمیت ہے کہ جب لوگ جمع ہوتے ہیں تو ان میں اگر کوئی ایک بھی اللہ کا نیک بندہ ہو، اس کے صدقے سب کی دعا قبول ہو جاتی ہے. تو اب دعائے ثانی میں سارے لوگ اگر جمع ہوتے ہیں تو الحمدللہ یہ دعا کی فضائل ہیں. آپ نے سنا اجتماعی دعا کی فضیلت بھی، جمع ہو کر کے دعا کرنے کے، نماز کے بعد کی فضائل کی آپ نے سنا ہے. یہ فضائل تو حدیثوں میں ہے. اب جو منع کرتے ہیں ان کے پاس کیا ہے؟ فضائل میں تو اتنے ساری روایت میں نے سنا دیا. جو منع کرتے ہیں آپ ان کو پوچھیں، ان کی پشتیں ختم ہو جائیں گی، لیکن ان کے پاس کوئی روایت ایسی نہیں ملے گی جن سے وہ ثابت کر پائیں کہ نمازوں کے بعد اجتماعی دعا منع ہو. ہرگز ثابت نہیں کر پائیں گے. صرف ہوا میں باتیں کرتے ہیں. ایسے لوگوں سے پرہیز کرا کریں، دعا کریں. اللہ کریم ایسے لوگوں کو ہدایت عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم.